وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے کسی بھی خبر کو بغیر تصدیق کے آگے منتقل کرنے سے منع فرمایا، بلکہ یہ تنبیہ فرمائی کہ جس کے متعلق خبر ہے یا جو اس وقت کا سربراہ ہے، چاہیے یہ کہ جو بھی خبر ملتی ہے اس کی طرف اسے منتقل کیا جائے، جو صاحب علم ہے اس کے ساتھ مشاورت کی جائے اور پھر وہ اس سے جو نتیجہ اخذ کریں اس اعتبار سے اس خبر کو آگے منتقل کیا جائے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے معاشرے میں ایسا ہی چل رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ادھر سے خبر سنی بغیر تحقیق یہ آگے منتقل کر دی. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ نامناسب ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ نے اسی کے بارے میں یہاں پہ بیان فرمایا، اگرچہ یہ بالخصوص منافقین کے بارے میں آیہ بینہ ہے کہ وہ جو منافقین تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب مسلمان میدان جنگ میں ہوتے تھے تو خدا نخواستہ اگر مسلمانوں کا کچھ نقصان ہو جاتا یا شکست ہو جاتی یا کہیں سے تھوڑا بہت مال غنیمت آنے لگتا تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک خبر پہنچانے سے پہلے یا حضور کے اس خبر کا نتیجہ اخذ کر کے آگے خبر دینے سے پہلے ہی فوراً اس خبر کو پھیلا دیا کرتے، جس کی وجہ سے بعض اوقات نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، بعض اوقات مسلمانوں کی اس کی وجہ سے دل شکنی ہوتی تھی. تو اللہ جل شانہ نے اس سے منع فرمایا اور یہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے. ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے أَذَاعُوا بِهِ، تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. کچھ لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بھی خبر آتی ہے، چاہے اچھی خبر ہوتی ہے یا بری، امن والی ہوتی ہے یا خوف والی ہوتی ہے، أَذَاعُوا بِهِ، تو وہ بغیر تحقیق کیے اس خبر کو آگے پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر یہ اس خبر کو رسول یا اپنے صاحب علم لوگوں کی طرف منتقل کرتے، ان کی بارگاہ میں جا کے مشورہ حاصل کرتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس خبر کا تجزیہ کرنے والے ضرور اس خبر کے صحیح نتیجہ تک پہنچ جاتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے علاوہ تم سب کے سب شیطان کی پیروی میں لگ جاتے. تو احباب دی وقار، جو آیہ بینہ کا پہلا حصہ ہے جس میں یہ تنبیہ کی گئی کہ جب ان کے پاس کوئی امن کی یا کوئی خوف کی خبر آتی ہے تو وہ فوراً اسے پھیلا دیتے.
تو یہاں سے ہمیں یہ نظریہ ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی خبر جب ہمارے پاس پہنچے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی بڑی صراحت کے ساتھ اسے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس خبر کی جانچ پڑتال کرو، غور و فکر کرو، جب تک خبر کا صحیح ادراک نہیں ہو جاتا اس وقت تک اسے آگے منتقل کرنا یہ جائز نہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جو کہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکوٰۃ المصابیح کے اندر بھی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو بھی خبر سنتا ہے اسے آگے منتقل کر دیتا، یعنی ادھر سے خبر آئی بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے اسے آگے منتقل کر دیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی خبر آئی اس نے اسے آگے منتقل کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر خبر کو آگے منتقل کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، میڈیا کے اوپر جو بھی ادھر سے خبر سنی بغیر تحقیق کیے اسے آگے منتقل کر دیا، جس کی وجہ سے بعض اوقات بندے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں یہ آیہ بینہ درس دے رہی ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسی پوسٹ ملے، کوئی خبر ملے، جب تک ہمیں اس کے بارے میں مکمل تحقیق نہیں ہو جاتی ہمیں چاہیے کہ ہم اسے آگے منتقل نہ کریں۔ اگر ہم ایسے ہی آگے منتقل کرتے رہیں گے تو پھر تو جھوٹ پھیلتا چلا جائے گا، جھوٹ کو مزید ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ تو امن اور امان کا تقاضا یہی ہے کہ جب بھی کوئی خبر آئے بندہ اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ پھر اس کے بارے میں یہاں پہ ایک اور بڑی کمال بات بیان کی، اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ اگر وہ اس خبر کو رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیتے یا اہل علم لوگوں کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تو جو مسائل کا استنباط کرنے والے ہیں، جن کے اندر اس خبر کی جانچ پڑتال کرنے کا مادہ موجود ہے، وہ ضرور اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر لیتے۔ تو بہت سارے لوگ صاحب بصیرت ہوتے ہیں، اگر ان تک کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اس خبر کو کس موقع پر پھیلانا فائدہ مند ہوگا اور کس موقع پر اس خبر کو دبا دینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو جو صاحب علم ہوتے ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں، ان کے پاس بندے کو اپنے مسائل لے کے جانے چاہیے، اپنی اخبار لے کے جانی چاہیے، خبریں لے کے جانی چاہیے، پھر وہ اس کے بارے میں جانچ پڑتال کریں کہ یہ اچھی خبر ہے، اس کا لوگوں کو فائدہ ہوگا تو اسے آگے منتقل کر دیں گے، اور اگر وہ سمجھیں گے کہ اس خبر کے پھیلنے کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پھیلے گا، جھوٹ کو فروغ ملے گا، تو وہ اس طرح کی خبر کو پھر چھپا دیتے ہیں۔ پھر یہاں پہ اس آیہ بینہ کے ضمن میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے ایک بات یہ بھی نقل کی، آپ نے بیان فرمایا کہ جو قرآن و حدیث ہے اسے بھی بندے کو براہ راست اس سے مسئلہ اخذ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں کسی آیت کو پڑھا، اب اس کے پس منظر کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کے شان نزول کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہی اس کے اوپر فتویٰ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یا کسی حدیث مبارکہ کو پڑھا، اب اس حدیث مبارکہ کا پس منظر اس کے علم ہی نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ حضور نے یہ فرمان کس موقع پہ بیان فرمایا، تو اب جب اسے اس کے بارے میں اس کے پس منظر کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ یقیناً اس کے اندر غلطی کر لے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو قرآن و سنت کی خبر ہے وہ بھی اگر آپ پھیلانا چاہتے ہیں آگے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے کسی اچھے عالم دین سے مشورہ کریں، یا کوئی بھی مسئلہ آپ نے پڑھا ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی ہے، یقیناً آپ آیت کا ظاہری مفہوم ہی پڑھ سکتے ہیں نا، کسی ترجمے والے قرآن سے صرف اس کا سادہ ترجمہ پڑھ لیں گے
تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں کہ یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کا اصل پس منظر کیا ہے۔ تو پھر وہ عالم دین کو چونکہ ایک وسیع مطالعہ ہوتا ہے، اس نے تفاسیر پڑھی ہیں، احادیث پڑھی ہیں، اس نے دیگر علوم و فنون پڑھے ہوتے ہیں، تو اسے اس حدیث کے بارے میں یا اس آیت کے بارے میں صحیح طور پر رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ وہ پھر جس انداز سے مشورہ دے تو اس انداز سے پھر بندے کو آگے عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرکیف اللہ جل شانہ نے یہاں پہ اسی طرح کی چیزوں کا ہمیں درس دیا۔ ایک تو ہر خبر کو آگے نہیں پھیلانا، پھر جو بھی خبر یا جو بھی چیز آپ کے پاس پہنچتی ہے صاحب علم کی بارگاہ میں جا کر اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے، رب تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہدایت کا نور عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں عبادات کرنے کی، ذکر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو شیطان تو بندے کے بدن میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون رگوں کے اندر دوڑتا ہے، اور شیطان بندے کو جو برے اعمال ہیں وہ خوبصورت کر کے بندے کو دکھاتا ہے، اور بندہ اس کے چنگل میں پھنس کر برائی کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ یقیناً رب تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں بیٹھ کر قرآن و سنت سیکھنے کا موقع عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں میٹھی نیند چھوڑ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے فضل و کرم کی مزید رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔